پھر بھی ایک مرتبہ سلام ذرا بلند کر سلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ما وحدہ من قیفہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ توحید 186 نمبر خطبہ جو سرکار امیر المومنین علیہ السلام نے توحید کہ اس ذات پاک کی حقیقت کو جناب امیر نے بیان فرمایا ہے. کسی کی حقیقتیں وہ بیان کرتا ہے تو ان حقیقتوں سے واقف ہو. توحید کی حقیقتوں کے واقف کو علی کہتے ہیں. کوئی دوسرا اس کی حقیقتوں سے باخبر نہیں. اس لیے سرکار نے یہ خطبہ خصوصی طور پر آج ذرا میں تھوڑی سی بحث کریں گے کہ کہا کیا گیا. جناب نبی علیہ السلام نے کن کن علوم کو لے کر ایک دو جملوں میں اس کو بند کر دیا. کتنے علوم، ایک علوم نہیں، علوم. یہی علم ہوتا ہے جسے علم حقیقی اور واقعی کہتے ہیں کہ لفظ تھوڑی معنی بلاغت اتنی انتہائی نہیں ہے. جس کے علم کی بلاغت اتنی ہو. ابھی آج بھی انشاءاللہ سید نے فرمایا کہ صاحب کے قاصۂ قرآن کی تیسری نہج البلاغہ یا نہج البلاغہ بے قرآن، یہ ابھی جواب آپ نے وہ آئیے انشاءاللہ کا کتاب کو بھی آتا ہے کہ جناب امیر نے نہج البلاغہ فرما کے قرآن کو کن کن معانی میں اپنے کلام میں جمع کروا دیا اپنے کلام. اسی لیے آج میں کل بھی بیان ہوا اور آج یہاں سے بیان کرتے ہیں ما وحدہ من قیفہ. وہ شخص توحید کی وحدت کا قائل ہی نہیں ہوا، سرے سے نفی ہو گئی. توحید کا ماننے والا ہی نہیں ہوا. اس نے توحید کو سمجھا ہی نہیں، اس کی وحدانیت کو پہچانا ہی نہیں ہے. اس کی توحید کی کہ وہ یکتائی کو تک پہنچا نہیں ہے. کون نہیں پہنچا؟ من کیفہ، جس نے اللہ کو کیفیتوں سے متصف کر دیا. سبحان اللہ. معلوم ہوتا ہے کیفیتیں ایسی شاید ہے
توحید کے بارے میں عقیدے میں آ جائیں تو انسان کا عقیدہ باطل ہو جاتا ہے. اور نہیں فرما رہے جب عقیدہ باطل ہو گیا تو عمل کہاں صحیح رہے گا؟ جب عقیدہ باطل ہو گیا تو عقیدے کے بعد عمل ہوتا ہے. جب عقیدہ ہی باطل ہو گیا تو عمل کا پرسان حال کون کو؟ اسی وجہ سے سب سے پہلے ضروری ہے عقیدے کو بہتر بنانا. جب عقیدہ بہتر ہو جائے گا عمل انشاءاللہ عقیدے کی بات ہے. اسی وجہ سے کہ جو شخص اللہ کی توحید میں وہ موحد ہی نہیں رہا تو کیا ہو جائے گا؟ میں تھوڑی سی بحث کرتے کہ جو اللہ کے لیے کیفیتوں کا میں انشاءاللہ ادھر 9:30 بجے بیٹھ جایا کریں گے. سرکار آپ مجھے کہیں نہیں جانا، ان 10 دنوں میں 9:30 بجے بالکل میں یہی حاضر ہوں گا. اگر آپ جلدی تشریف لے آئیں گے تو کل پونے 10-15 منٹ اور بچ جائیں گے تاکہ مجھے بھی بیان کرنے میں وقت مل جائے گا. ذرا بڑا کر سلوات پڑھنے کا فرمایا جو توحید کے لیے کیفیتوں کا قائل ہو گیا، توحید میں کیفیتیں مان لی، توحید میں کیفیتوں کا عقیدہ بنایا. میں کہیں پہلو دیکھا کہ توحید میں بھی کیفیتیں ہوتی ہیں، اس نے اس کی وحدت کو سمجھا ہی نہیں، اس کی توحید کو مانا ہی نہیں. اب جناب علی اسی جملے کو کہتے ہیں کہ وہ اس کیفیتوں کو توحید میں شامل کرنے سے مشرک ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مشرک. کیوں؟ کہ جب توحید کے لیے کیفیتوں کا ماننے والا ہو گیا تو کیفیتیں عرض ہوتی ہیں. عرض یہ دیکھیے سیاہ کیفیت ہے، عرض ہے. کس کی محتاج ہے؟ کپڑے. زبان دیکھیں آواز عرض ہے، محتاج ہے زبان کی، زبان محتاج ہے جسم کی. جب اللہ کے لیے ہم کیفیتوں کے قائل ہو جائیں گے تو کیفیتیں تو عرض ہوتی ہیں اور یہ ظاہر پر ذات ہوتی ہیں، عین ذات نہیں ہوتی. یعنی بعد میں ملتی ہیں، عین ذات نہیں ہوتی. اور توحید کی ہر صفت عین ذات ہے. تو آپ کو کہتے ہیں کہ وہ مشرک کیوں ہو جائے گا؟ کہ وہ ان کیفیتوں کو توحید میں مان کے تو اس نے 2 قدیم مان دی. ایک اللہ قدیم ہے، ایک اس کی کیفیت قدیم ہے. اور یہ 2 کتنی کیفیتیں ہو جائیں گی؟ اللہ بھی قدیم، اس کی کیفیت بھی. جب کیفیت مان لی تو کیفیتیں کیا ہو جائیں گی؟ قدیم. جب 2 قدیم مل کے ایک بنے وہ اللہ ہوتا ہی نہیں. یعنی 2 مانے اللہ میں تو 2 جد مانے تو وہ مشرک ہو گیا، وہ مسلمان کہاں رہا. تو اسی لیے توحید میں کیفیتوں کو، یہ جو کیفیتیں ہیں یہ توحید میں کیفیتیں ہیں ہی نہیں. آج کیفیتوں کی میں کس میں بیان کرے تھے. اسی لیے توحید کو اس طرح بات کو صاف ماننا ہے جیسے جناب علی فرماتے ہیں اول الدین معرفت، دین کا پہلا قدم ہی اس کی پہچان کا نام ہے. پہچانے اللہ کی پہچان وہ قدیم و معرفت ہی، کمال و معرفت ہی التصدیق بھی، التصدیق بھی توحید ہو. کہ اس کی کمال معرفت یہ ہے کہ اس کا ایک ہونا. تصدیق کرو، اور تصدیق کیا ہے؟ اس کا ایک ہونا، ہونا نہیں ایک ہونا. اور یہ کرنا ہے اس کے وجود کو نہیں ماننا، اس کا ایک ہونا ماننا. اس ایک ہونے میں تو وجود مانا جائے گا. میں کیا کہ کیسی بات ہے کہ وہاں ایک ہونا بھی، جب ایک ہونا کے تو لا شریک وعدہ ہو گیا اور ایک ہونا مانا گیا، مانا بھی گیا اور لا شریک مانا گیا. 2 باتیں ہو گئی، مانا بھی گیا اور شرک سے بھی دور ہو گیا. تو پھر لا الہ صحیح مانا گیا نا. نہیں، کوئی معبود نہیں ہے مگر ایک ہے جو اللہ ہے. کبھی کتنی قابل ہوگی. اب ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے، ایک مرتبہ میں کیا کہہ رہا ہوں 40 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. صحیح روایت ہے. قبرستان میں جاؤ اور جا کر السلام علیکم یا حال قبول کر کے ایک مرتبہ پڑھو لا الہ الا اللہ، 40 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس نے کہا بولا اگر اس کی عمر 40 سال کا اس کا اس کے والدین کے گناہ معاف ہو جائے. جانیے کیا
सुना माफ, जरा एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, क्यों कि तौहीद सही मानी गई। और जब जहां तौहीद सही मानी जाए तो फिर बख्शे जाएंगे गुनाह या नहीं बख्शे जाएंगे? सबसे अहम है तौहीद का सही मानना। जब हम उसे सही मान लेंगे, अब आगे अगला उसका सही मानना, इसी सही मानने का नाम मारिफत, शायद इसी का नाम इरफान है। अब देखना है कि मारिफत का मकाम क्या है। जब हम मानेंगे तो उसके करीब होंगे। अब जरा थोड़ा सा रुख आसानी की तरफ बदल के नाम करता हूँ, अल्लाह के करीब होने का जरिया क्या है? तो मुश्किल ना पड़े, लेकिन मुश्किल भी पड़ेंगे। जरा बराबर सलावत पढ़ अल्लाह की हमने उसका कुर्ब हासिल करना है। अल्लाह के कुर्ब का हमारे लिए कुर्ब का जरिया क्या है? आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए नहीं, हमारे लिए। बात हम अपनी करेंगे, हम गैर मासूम हैं, हम मुकल्लफ हैं, हमने जस्तजू करनी है, हमने तलाश करनी है, हमने इरफान हासिल करना है, हमने उसका कुर्ब हासिल करना है। 14 तो है ही मकाम कुर्ब, तो उसका अल्लाह का मकाम कुर्ब ही है। लेकिन हमने कुर्ब कैसे हासिल करना है? हमारे लिए वसीला कुर्ब है इबादत, ताकि अब्द और महबूब के रिश्ते को इबादत करीब कर दी। अब्द और महबूब के रिश्ते के दरमियान वास्ते का नाम क्या है? इबादत। अब हमारे लिए मालूम हो गया इबादत हमारे लिए कुर्ब का जरिया है। मगर मुश्किल ये है कि इबादत हो नहीं सकती जब तक कि उसकी पहले मारिफत न हो। और इबादत हो नहीं सकती सरकार जब तक कि उसकी पहले मारिफत न हो। चूंकि इबादत मुक्तजी है, मारिफत होती है। मारिफत चाहती, देखिए इबादत चाहती है कि पहले मारिफत हो, पहले इरफान हो। जब पहचानी जाएगी फिर, इसीलिए इबादत फराए मारिफत है, मारिफत फराए इल्म है, इल्म की फरा मारिफत है, मारिफत की फरा इबादत है। इबादत से पहले पहचान का होना जरूरी है, मारिफत का होना जरूरी है। ऐ अल्लाह अब तेरी मारिफत हमें मिले कैसे? और जो मारिफत है, मारिफत मुक्तजी तौहीद होती है। मारिफत चाहती है कि वो पहचाना जाए, तौहीद पहचानी जाए। अब देखना, जब तौहीद पहचानी जाए, मकसद ये हुआ कि हम आए हैं इबादत के लिए। इबादत के लिए मारिफत जरूरी है, मारिफत के लिए तौहीद की मारिफत जरूरी है। अब कुरान से पूछे, कुरान तो बता अब हमें किस लिए पैदा किया? फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन को इंस को मैंने इसलिए पैदा किया ताकि वो फकत मेरी इबादत करें। लियअबुदूनी, नून के नीचे ज़ेर है, ये की निस्बत माज़ूफ़ होगी, मेरी इबादत करें। इस इबादत से मुराद मारिफत है। तावील यही है, इबादत से मुराद क्या है? मारिफत। हम मारिफत हासिल करें किसकी? अल्लाह की। मारिफत हासिल करना दलील है कि अल्लाह ने कोई तो जरिया मारिफत बनाया है। अगर हमें बनाया है इबादत के लिए तो जरिया मारिफत भी तो पता है। हमारी मारिफत का जरिया कौन है? हमारी पहचान का जरिया कौन है? और जब तक इबादत बाकी है, जरिया मारिफत का रहना वाजिब है। उसी को इमाम ज़माना कहते हैं। आलमीन हमारे लिए क्या है? मारिफत का जरिया है। इस वक्त भी मारिफत मौजूद है। अगर मौजूद है वो कौन? इमाम ज़माना, हर ज़माने का इमाम। जरिया मारिफत तौहीद है, जरिया मारिफत इबादत है। दो बात देखिए, इबादत का जरिया भी यही है, मारिफत का। इबादत भी हमें ये बताएगी, तौहीद नहीं बताएगी। तौहीद भी हमें ये बताएगी। इसके बाद दो काम है, इबादत भी ये बताएंगे, तौहीद भी ये बताएंगे। दरम्यान में ये हो के नमूना इबादत ऐसे बनेंगे कि तौहीद को भी कहना पड़े इबादत कम कर दे। तो अब हमें कौन बताएगा इबादत करने? इसीलिए अब मैं रसूल काफी कहते हैं
امام قسم توحید کھائے، امام ہو کے سلیا میں آ رہے قسم کا، کیسی وزنی قسم ہے جو امام بھی اس کی قسم کھاتا ہے۔ قسم ہے اللہ کی، نحن ہم اسماء اللہ الحسنى، ہم اسماء حسنہ ہیں، اللہ کی اسماء حسنہ ہم ہیں۔ کئی مرتبہ سنا اور کوئی ہم اسماء حسنہ ہیں۔ لا يقبل اللہ من العباد عملا الا بمعرفتنا، اللہ کسی بھی بندے کی عمل کو قبول ہی نہیں کرتا جب تک ہماری معرفت حاصل نہ ہو۔ لا يقبل اللہ من العباد عملا، یہ عملا نکرہ، کوئی عمل بھی قبول نہیں کرتا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عملا نکرہ ہے، کوئی عمل بھی قبول نہیں کرتا الا بمعرفتنا، مگر اس وقت قبول کرتا ہے۔ دیکھیں دو باتیں ہو گئی، دو باتیں، جب تک اس عبادت کرنے والے عمل کرنے والے کو ہماری معرفت نہ ہو جائے، توحید کی نہیں، اللہ کی نہیں، ہماری معرفت، معلوم ہوگا ہم مکلف ہیں پہلے ان کو پہچاننے کی، اب ایک ان کی پہلے معرفت ہوتی تو جو یہ کہیں گے پھر وہ مانا جائے گا۔ اللہ بے معرفتنا، عمل ہو گیا محمد والے محمد علیہ السلام کیا ہے؟ ذریعہ معرفت ہے، توحید اور خلق کے درمیان میں یہ ذریعہ معرفت۔ ایک کی جہت دو جہتیں ہوگی، ایک تو اسماء حسنہ کے حوالے سے، جو کہ اسم ذریعہ معرفت ہوتا، اسم جزو ذات نہیں ہوتا، شریک ذات نہیں ہوتا، یہ نام ہے، نام ذات میں شریک نہیں ہوتا، نام جزو ذات نہیں ہوتا۔ یہ جو آپ کے نام ہے آپ کی ذات میں شریک نہیں ہے، آپ کی ذات کے جز نہیں ہے، نام ہوتا ہے پہچان کے لیے۔ آل محمد پہچانے توحید ہے، یہ پہچان ہے، ان سے تو پہچان، یہ اسماء حسنہ جو ہے کس کی پہچان؟ اس لیے یہ اسماء حسنہ ہے، ایک حوالے سے اسماء حسنہ ہے، دوسرے حوالے سے ہمارے ہر عمل کی قبولیت کا سبب ہے۔ تو معلوم ہو گیا اگر ہم نے انہیں مان لیا پھر عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، ضمانت مل گئی یا نہیں مل گئی؟ پھر چھوٹا بھی عمل کرے تو قبول، بڑا عمل کرے تو قبول، اس قبول عمل میں سو جائے تو سونا بھی عبادت ہے، جاگے تو جاگنا بھی عبادت ہے، بیٹھے تو بیٹھنا بھی عبادت ہے، عمل کام کر کوئی بھی کام کرتے چلتا ہے، ہر کام عبادت ہو جائے گا، لیکن یہ کے سبب سے ہمارا ہر وقت عبادت میں گزر رہا ہے۔ اب ہم نے ایک کو پہچاننا ہے، توجہ توجہ، جب ہم نے ایک کو پہچاننا ہے تو پھر معرفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ معرفت کی دو قسمیں، ایک ہوتی ہے معرفت ظاہری، ایک ہوتی ہے معرفت باطنی۔ میں ایک عجیب حساب سے میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں کہ ظاہری عبادت ظاہری کا تعلق عقل سے ہوتا ہے، اس لیے عبادت ظاہری میں مکلف کون ہوتا ہے؟ نفس، نفس کا مکلف ہوتا ہے جب عقل مکمل ہوتا ہے۔ اگر عقل سے پہلے وہ نمازیں واجب نہیں کرتا، اسے پتا ہے کہ عقل مکمل نہیں ہے، تو پھر عبادت کا کمال کہاں ہوگا؟ ادھر عقل بالغ ہوا، ادھر مکلف شروع تکلیف ہے۔ ظاہری معرفت کا تعلق کیسے ہو گیا؟ اسی عقلی معرفت کو کہتے ہیں علمی معرفت۔ یہ میں آپ لوگوں کی نمائندگی میں بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی، ان میں میں بھی شامل ہوں، ہماری بات ہو رہی ہے۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ ہماری علمی معرفت، چاہیے توجہ کرنا، اس کو کہتے ہیں علمی معرفت، عقلی معرفت، علمی معرفت، شرط کہ عقل سلیم ہو۔ میں جملہ کہتا ہوں اگر آپ متوجہ ہیں تو اب جو لوگ
توحید میں ٹانگیں بناتے ہیں، ان کی عقلوں کا معیار کیا پھر ان کی عبادت کا معیار کیا ہوگا؟ کہاں گئے وہ تو کیفیتیں مانے تو ہم عمل گئے، یا تو ٹانگیں مان رہے ہیں۔ ان کے لیے کیفیتیں مانے تو مشرک ہو جاتے، ٹانگیں مانے تو کیا رہ جائے گا؟ اچھا جناب آپ یہ کیا ہوگی ہماری عقلی معرفت کو علمی معرفت کے ان میں ہم ان کو کیسے جانتے ہیں؟ علمی معرفت۔ ٹھیک آل محمد علیہ السلام کو دیکھا تو نہیں نا؟ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ اب جو ہم انہیں پہچانتے ہیں تو ہمارا معیار پہچان کیا ہے؟ علم۔ اب اس میں ہم علم جب ہو گیا، چھوٹی سی بات سمجھو کرنا، اس علم میں آتا ہے پہلا درجہ معرفت کا، علم الیقین۔ یہ علم یقین میں کب بدلتا ہے؟ آپ میں علم الیقین ہے نہیں ہے؟ خدا گواہ ہے باقی لوگوں کو صرف علم ہے، ہم شیعوں کو الحمدللہ علم الیقین ہے، ہمیں علم الیقین ہے، ہماری معرفت کا پہلا درجہ مکمل، کیونکہ ہمارے پاس صرف علم نہیں علم الیقین ہے۔ اب آپ مجھ سے سوال کریں، علم دوسروں کو بھی تو ہے نا، نہ ماننے والوں کو بھی تو علم ہے، علم الیقین کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اب علماء نے فرمایا علم الیقین تب شروع ہوتا ہے جب نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ اب پوچھا گیا تزکیہ کب ہوتا ہے؟ کب جب ولایت علی کا اقرار ہوتا ہے۔ جب جناب علی کی ولایت کے اقرار ہو جاتا ہے تو اب ہمارا علم کیا ہو گیا؟ علم الیقین۔ اب علم الیقین رکھتے ہیں، اس یقین ہمارے علم میں یقین کہاں سے آیا؟ یہ معرفت کا مکمل درجہ پہلا علم الیقین، ہمارا درجہ بھی یہی ہے علم الیقین کا۔ کیسے ہے؟ جب ہم نے ان کی ولایت کو تسلیم کیا، جب ان کی ولایت کو ہم نے بلا فاصل مانا، یہ ماننا نہیں ہمارا علم الیقین، درجہ معرفت مکمل۔ تو جب ہماری پہچان مکمل ہے تو پھر ہمارے لیے یہ آیت تھی، ہمارے لیے تو نہیں ہوتی، دوسروں کے لیے ہوتی۔ ممات ولم یعرف امامہ زمانے ہی مادم ایتدن جاہلیہ، جیسے بغیر معرفت کے امام کو مر گیا تو جہالت کی موت ہے۔ ممات علی حب آل محمد ماتم شہید، اب موت شہادت میں کیوں بدل گئی؟ علم الیقین سے بدلی ہے۔ اب ہمارا وہ موت کس میں بدل گئی؟ شاہ جی موت کس میں بدلی؟ شہادت میں۔ کس نے بدلائی شہادت میں؟ اسی یقین نے تو بدلائی، اور یقین کیا ہے؟ ولایت سبحان اللہ، اس ولایت نے ہمیں یقین تک پہنچا دی، کہاں تک پہنچا دی؟ ہمارا علم کیا بن گیا؟ علم الیقین۔ یہ ہمارا ہے معرفت علمی، معرفت عقلی۔ اس معرفت عقلی میں ہم کیا ہوتا ہے؟ علم الیقین، ان کی معرفت کے سبب۔ اب معلوم ہو گیا ہماری معرفت کا علم الیقین میں ذریعہ کون ہے؟ محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اب آگے آیا معرفت باطنی، اس کو کہتے ہیں معرفت قلبی۔ یہ دوسری معرفت باطنی کا کیا نام ہے؟ معرفت قلبی۔ اب علم الیقین کے بعد اب یہ معرفت قلبی میں اب ان میں درجے شروع ہوتے ہیں۔ میں صحیح ایک عجیب سی بات کر رہا ہوں، علم الیقین میں درجے نہیں ہوتے، پر یقین میں درجے ہیں، 100 درجے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ درجے جو ہیں اب آگے معرفت قلبی یا باطنی میں شروع ہوتے ہیں۔ وہ معرفت باطنی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ علم الیقین ہی کا نام معرفت ہے۔ آپ نے علم الیقین حاصل کر لیا، ولایت کو تسلیم کر لیا، ان کو بلا فاصل معرفت مان لیا، اب جب مان لیا تو ہمیں علم الیقین ہو گیا، ہماری عقلی علمی معرفت مکمل، اس کے درجے پہ ہم فائز ہو گئے۔ اب ہماری قلبی معرفت شروع ہوتی ہے، باطنی معرفت شروع ہوتی ہے۔ اس باطنی معرفت کے درجے ہیں معرفت طلب، تعظیم، تعریف، اطاعت۔
فرمائے. اب ہماری قلبی معرفت شروع ہوتی. اس قلبی معرفت کا پہلا درجہ کیا ہے؟ معرفت. وہ علم یقین میں وہی معرفت آگے قلبی میں چلتی ہے. پہلے کیا ہو جائے گی؟ معرفت. معرفت کے بعد کیا ہوگی؟ طلب. ان کی طلب بھی تو ہونا، مطلوب بھی تو بنائے نا، صرف زبانی کلامی نہیں. میں کیا کہتا ہوں؟ زبانی کلامی ان کو نہیں پانا، ان کو نہیں بنتا، ان کی طلب رکھتی ہے. اگر میں یہاں تھوڑی سی گہری بات کروں تو صاحبان یہ تشریف فرما ہے. اسی لیے اللہ نے عقل کی آخری حد کا نام طلب رکھا. یہ جو ہماری عقل ہے، یہ کیوں پیدا کی گیا؟ اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ عقل کا کام کیا ہے؟ نماز پڑھوانا. عقل کا کام کھانے کھلانا. عقل کا کام کیا ہے؟ کس لیے پیدا؟ جانتے عقل کیوں پیدا کی؟ روٹی پڑھوانا. یا جان لوگ دین و شریعت کا ہر فکر اس کو ایک طرف کرتے، لیکن عقل کا سارا پوری شریعت کو سمجھنے کا، علم یقین تک کے سمجھنے کا کیوں پیدا کیا؟ عقل کو خالق نے پیدا اسی لیے کیا ہے تاکہ یہ طلب پیدا کرتا رہے انسان میں. جب بنایا ہی عقل کو طلب کے لیے ہے تو پھر کوئی مطلوب بھی تو ساتھ بنا ہے. جب عقل کو طلب کے لیے خالق فرمایا تو اس کے لیے مطلوب بنایا کہ نہیں بنایا؟ پھر مطلوب الہی کون؟ ان کا مطلوب اللہ ہے، یہ اللہ کے مطلوب ہیں. لیکن ہمارے مطلوب کون ہیں؟ آل محمد. ہمارے یہ مطلوب ہیں جن مطلوبوں کے لیے اللہ نے اجر رسالت سواری بن کے مانگا ہے. نمازیں حکم سے پڑھوائی ہے، مودت سواری بن کے مانگی ہے. اور نہیں فرمایا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ معمول بات ہے کہ اللہ سواری بن کے ہم سے مودت مانگ رہا ہے. سواری مانگنا تو بھیک مانگنا. اگر اللہ نے بھیک مانگی تو بھیک مانگنا نقص ہے. چاہے نا ہر طرح کے 10 روپے میں بھیک مانگے میں دیکھوں کتنا بڑا آدمی کیوں نہ، کون چاہتا ہے جا کے سوال کرنے کے لیے؟ اور اللہ سوال بھی ان سے مانگ رہا ہے کہ جو اسے خود پیدا کرتا ہے. ایک کی حقیقت توحید کے سامنے ہے ہی نہیں. اللہ جانے آل محمد کی حقیقت وہاں کتنی ہے. اللہ بطور سوال کی کیا مسئلہ آتا ہے، کیا حکمت ہے توحید کے لیے؟ سوالی بن کے کہا عقل شاباش تو بھی ان کی طلب پیدا کر. میں نے بھی سوالی بن کے مانگی ہے تاکہ عقل میں جھجک پیدا نہ ہو. اب پتہ لگ گیا کہ بھیک مانگنے کا نام طلب نہیں. بھیک مانگنا نقص ہے. شادی خدا کی قسم نقص ہے. اگر توحید بھیک مانگتی ہے، جب توحید سے نقص شروع ہوا تو ہمارے لیے تو اور نقص پتہ نہیں کہاں سے تک پہنچا. اے اللہ تو بتا یہ طلب کرنا بھیک مانگنا ہے یا کوئی اور ہے؟ طلب کرنا بھیک مانگنا نہیں ہے بلکہ طلب کے معنی ہے مختلف ہیلے بہانے کر کے مطلوب منوانا. یہ مانگی جائے گی یہی مطلوب الہی، یہی مانگے جائیں گے یہی مطلوب عمل. ان کی پہچان کیا ہے؟ اجر رسالت کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ رسالت کا اجر ہے. رسالت ہے یا نہیں؟ روزہ رسالت ہے یا نہیں؟ آج رسالت ہے یا نہیں؟ پوری دین و شریعت رسالت ہے یا نہیں؟ اس تمام کا اجر کیا ہے؟ آل محمد کی مودت. تو پھر معلوم ہو گیا یہ فروعات کا تصور ایک ہے، اجر کا اکیلا تصور ایک ہے. کل عمل جس کے مقابل میں آ کے ایک طرف کھڑے ہو جائیں اس مرکز کو اجر کہیں گے. اور اجر وہ کمال ہے جب تک نہ دیا جائے عمل کرنا غصبی. اللہ نے کتنا
بعد اطاعت میں عبادت آتی، اطاعت میں عقیدہ آتا، اتباع میں شریعت آتا، عمل اتباع کا نام، اطاعت دین کا نام۔ معلوم ہوتا ہے اطاعت تعظیم کے بعد شروع ہوتی ہے، گھڑبڑ ہوتی تو شرک ہوتا، تعظیم الگ ہے اطاعت الگ ہے۔ آل محمد کی کیا ہے؟ تعظیم۔ کتنی بیان کاظم کتنا ہو؟ اگر میں جملہ کہہ دوں آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے۔ آگیا جملہ میں نے وہاں حیدرآباد تک بھی صحیح موجود تھے، یہ جملہ کہا کہ تعظیم کا معیار اور عبادت کا معیار اللہ کے لیے عبادت ہے، آل محمد کے لیے تعظیم ہے۔ آپ فرمائیں عبادت کا معیار کون بتائے؟ تعظیم کا معیار کون بتائے؟ سمجھنا ہے خدا کے لیے، تعظیم کا معیار، ان کی تعظیم کا معیار اللہ بتائے گا، اللہ کی عبادت کا معیار یہ بتائے گا۔ اور ایک اور بات ہے، اللہ کی عبادت کا معیار یہ بتائے گا، ان کی تعظیم کا معیار اللہ بتائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کے سجدے میں وہ سبر آ گیا حسین، یہ تعظیم کا معیار کس نے بتایا؟ امام حسین کہاں کے بیٹھے؟ نالی کی پشت پہ بیٹھے، زیادہ لمبی بحث نہیں کرنی، اب بات کرنا اور آگے بڑھاتے تاکہ وقت کے حوالے سے ہم بات کو آگے بڑھائیں۔ اب ان کی معرفت سے ہم کو ہمیں کیا حاصل ہوگی؟ عبادت۔ اب ہماری عبادت، ان کی عبادت کے نمونے کا نام ہماری عبادت ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، ہمارا طریقہ عبادت ان سے ملتا ہو، ہمارا ہر عبادت کا عمل ان کے عمل سے ملتا ہو، وہ ہماری عبادت سے اگر وہ تو صالح ہو گیا۔ لیکن جب عبادت کا تصور ہے تو پھر نمونہ عبادت ایک ہوگا۔ اب ایک ذرا دیکھ لیجیے، ایک تو ہو جائے گی۔ اب یہ ہے کہ عبادت ایک ہے، ایک نہیں۔ اس طرح کے جو درجہ ہے، طریقے ہیں، سمجھ لیں یہ طریقے سارے صحیح نہیں ہیں۔ اللہ کتنی طریقوں کو ذریعہ نجات بنائے، ایک ہوگا۔ باقی ایک طرح اپنی بات نہیں کرتے، ذرا بنا کر سلوات پڑھتے تھے، اللہ آپ ایک متوجہ رہیے، کچھ مجھے کہنا ہے آج۔ وہ اسے واحد نہیں مانا، اس نے واحد نہیں جانا، اس نے واحد نہیں سمجھا، اس نے اسے کیا ماننا ہے؟ ایک، اسے کیا ماننا ہے؟ واحد۔ ٹھیک ہے، اللہ احد ہے ذات میں، واحد ہے صفات۔ ذات میں کیا ہے؟ واحد۔ صفات میں کیا ہے؟ واحد۔ اب آل محمد کیا ہے؟ احد تو یہ ہو نہیں سکتا۔ صحیح توجہ کرو، یہ کیا ہے؟ آل محمد علیہ السلام کیا ہے؟ اب ایک قاعدہ امکانی اشرف شروع کرتے ہیں، اسی کے تحت بات سامنے آ جائے۔ اللہ واحد اور واحد حقیقی، جیب سے زور ہوگا لیکن میرے ساتھ ہے۔ اللہ واحد حقیقی، اس لیے قاعدہ امکانی اشرف میں ہے الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد۔ وہ واحد ہے جو بھی پہلی شے اس سے صادر ہوگی وہ واحد ہوگی۔ واحد سے جو پہلی شے صادر ہوگی وہ واحد ہوگی، اسے بھی واحد کہیں گے، واحد ماننا پڑے گی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا اسے لو کہیں گے جو صادر ہوگی، یا تو قاعدے نکال دیں جو سارے علم چھوڑ دیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر علم ہے جیسے وہ واحد ہے تو صادر ہونے والا کیا کہہ رہا ہے؟ واحد۔ وہ ذات میں واحد ہوگا، یہ وجود میں واحد ہوگا۔ اللہ ذات میں واحد ہے، ٹھیک ہے، جب ذات میں واحد ہے یہ کیا ہوگا؟ کس میں واحد ہوگا؟ وجود، یعنی یہ بن کے واحد ہوگا، وہ بنانے میں
में वाहिद होना आसान नहीं। खुदा जाने अल्लाह की कितनी कुदरत इल्म शामिल सर्फ हुआ है इन्हें वाहिद बनाने में। ठीक है, इनको क्या बनाया? वाहिद। और उस वाहिद में कितनी बातें हैं, कितने बने यार, कयामत तक के लिए बनाती ना, रोज रोज नहीं बनाएगा। जिनको बनाना है आज ही बनाना है। अल्लाह इसी का नाम है कि रोज रोज बनाए। अल्लाह कहाँ है? ये बना दी, कोई कभी रह गई फिर बना दी, कभी रह गई फिर बना दी, कभी रह गई फिर बना दी। कमियों वाला तो अल्लाह होता नहीं। उसने कयामत तक के अंजाम से बाखबर होकर जो बनाया है, निजाम शादी कयामत तक के लिए बनाया, एक दो दिनों के लिए नहीं बनाया। जब निजाम ही कयामत तक का बन चुका है तो दरमियान में गुजरने का तस्वुर कहां से आया? बाद में समझ आती है यहाँ कराची में भी वो वाहिद है। वाहिद से जो भी शय सादिर होती है क्या वो ज़ात में यकता है, अहद है ना, उसकी यकताई उसकी अबदियत है, बताई उसकी अज़लियत है। वो अज़ली इबादियत इकाई का मालिक है, उसका तस्वुर हमारे अक्लों में नहीं हो सकता, लेकिन इनको वजूद दे के वाहिद बनाया। क्या मतलब है? 14 होके एक बनाया, एक होके ये 14 भी है, 14 होके एक भी है। तो इनमें एक क्या हुआ? इनमें बयत वक्त वहदत भी है और कसरत भी। और भी पता, ये 14 में वहदत भी है, वाहिद भी है, और बयत वक्त 14 में कसरत भी है, वाहिद भी है। अब सवाल होता है वाहिद की कितनी किस्म? वाहिद मजाजी को भी मिले उसकी वजह वाहिद है हकीकी। अल्लाह क्या है? शादी अल्लाह है वाहिद हकीकी। वाहिद हकीकी किसे कहते? जो वो है कि जो हैसियत साथ में लिहाज शय न हो। कैसे समझ आएगी? क्योंकि तो कई बात तो शायद एक बिंदु भी होते सैनिकों हकीकी वाहिद हकीकी वो होता है कि जो बहसीयत साथ लिहाज शय हो, जिसके मुकाबिल में कोई शय न हो, वही वाहिद हकीकी होता है। लिहाज शय न उसके मुकाबले में कोई दूसरी शय न, ये जो बिना तकाबुल, जिसकी जात के तकाबुल में कोई शय न हो, उसे वाहिद हकीकी कहते हैं। और तकाबुल जात में कोई शय मुकाबले में नहीं। ये शब्द का अल्लाह अकबर क्या मानी है? कहते हैं वो हर शय से बड़ा है, पर मैं तूने तो तकाबुल दे दिया शय का। बिल्कुल ले जाए, उसने कहा हर शय से बड़ा। तुमने क्या कहा? तूने तो अल्लाह की हदबंदी कर दी। उसके मुकाबले में शय को करके उनके मुकाबले में बड़ा है, तो अल्लाह कहाँ है? जब शय के मुकाबले में बड़ा हो, वो अल्लाह कहाँ है? वो हैरान हो गया। हम तो यही रोज कहते अल्लाह अकबर सबसे बड़ा है, यही आप तर्जुमा भी करते हैं सबसे बड़ा। उसके मुकाबले में कोई शय नहीं है जिसके मुकाबले में ये बड़ा तस्वुर किया जाए। ये तौहीद है, तौहीद है, तौहीद की भाषा। फिर बोला क्या मानी है? अल्लाह अकबर के माने हैं कि ऐसी जात है कि जिसकी तारीफ ही नहीं हो सकती। तारीफ जिसकी जबान उस कर ही ना सके उसे अकबर कहते हैं। अब पता लगा अल्लाह अकबर के कितने मज़ाम है। अल्लाह अकबर कहते ये जिसके तकाबुल में हैसियत ज़ात, अहदियत
بحیثیت احدیت کوئی شے نہ ہو، اس کو کہتے ہیں واحد حقیقی۔ واحد حقیقی کی بابت تین قسمیں، توجہ صحیح توجہ فرمائیں۔ خدا جانے آپ یقین کریں یہ کہاں سے میں ڈھونڈ کے آپ کے لیے ڈالے، یہ آپ کی کراچی وغیرہ یہاں ہے ہی نہیں جو کتابیں جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں۔ خدا کی جواب دی جائے ہمارے ایک مہم صحیح تشریف فرمائے۔ اس واحد حقیقی کی تین قسمیں ہیں، واحد جزئی، واحد بالاتصال، واحد بالارتباط۔ معلوم ہے دیکھیں وہ کیا ہے واحد حقیقی۔ واحد حقیقی کی کتنی قسمیں ہیں؟ سرکار تین، توجہ فرمائیے تین۔ پہلا ہے واحد جزئی، اب یہ فرض کر رہے ہیں کلام میں انہوں نے اس کو بحث کیا۔ واحد جزئی وہ ہوتا ہے کہ جس میں شاید جس میں نہ بالقوہ کثرت ہو نہ بالفعل کثرت ہو۔ جس میں بالقوہ بھی کثرت نہ ہو، بالفعل بھی کثرت نہ ہو، وہ صرف توحید ہے، اللہ کی ذات ہے، جس میں بالقوہ کوئی کثرت نہیں ہے رہے گا۔ وہاں کثرت ہے توحید، کثرت نہیں ہے نا جو گھر جو اللہ ہے نا، کثرت ہے وہاں بالقوہ کثرت نہیں، بالفعل بھی کثرت نہیں ہے۔ توجہ نہیں فرما رہا ہے، اتنی بڑی بات میں نے کی ہے، وہاں بالفعل بھی کثرت نہیں ہے۔ جب بالفعل کثرت نہیں، اللہ اپنے شریک کو پیدا نہیں کر سکتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ اپنے شریک کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ اس میں بالفعل بھی کثرت نہیں ہے، اگر چاہے بھی پیدا کرنا نہیں کر سکتا۔ اللہ کر سکتا ہے؟ اللہ شریک کو جانتا ہی نہیں ہے تو پیدا کیسے کرے گا؟ کبھی میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ بحث ہے اس وقت کہ اللہ اپنے شریک کو پیدا نہیں کر سکتا کہ اس میں بالفعل کثرت نہیں ہے۔ بالفعل کثرت کے کیا معنی؟ شریک پیدا کرے گا دو نہیں ہو جائے، فعلی کثرت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ فعلی کثرت کے کیا بحث کریں گے نا اس میں، جس کو کہتے ہو لو کان کی معالت دل اللہ اور حاصل ہونا، کل بحث کریں گے ہوگی، لیکن اس میں کیا ہوگا کہ شریک کو پیدا نہیں کر سکتا تو پھر کیسا لا شریک ہے؟ نہ اس کی بالقوہ بھی کوئی شرکت نہیں، بالفعل بھی کوئی شرکت نہیں، ایسا واحد حقیقی۔ واحد حقیقی ہے نا، شریک کو بھی پیدا نہیں کر سکتا، یار میں وزری بات کر رہا ہوں، شریک تک کو پیدا نہیں کر سکتا تو لوگوں کے دلوں میں شرک پیسہ پیدا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ غفلت لوگوں کی ہوگی، توحید کی نہیں ہوگی بات ہوگا۔ وہ تو شریک پیدا نہیں کر سکتا، اس کا کمال ذاتی اتنا بڑا ہے واحد حقیقی ہونے کے اعتبار سے۔ اب آگے رکھنا وہ بھی واحد ہے، 14 بھی واحد ہے۔ اب ہم ایک واحد حقیقی میں ہم نے دیکھنا ہے کہ واحد بالاتصال، صحیح، واحد بالاتصال وہ ہوتا ہے جس میں بالفعل کثرت نہ ہو۔ یہ پیار باتیں کبھی سنی نہیں، آپ کیا کہانیاں سنانے ہیں، کہاں کہتے ہیں کیا بنا رہے یہ کہانی، اب تو اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں خوش ہوتے ہیں، اب یہ مشکل بھی سنیں کہ جناب یہ واحد بالاتصال، توجہ فرمائیں، کیونکہ اللہ بھی واحد ہے، 14 بھی واحد ہے، پھر ان کی وحدت کون سی؟ ان کو بھی تو ہم واحد مانتے ہیں، جب واحد مانتے ہیں تو پھر وہ بھی واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، کوئی تو واحد کا تعلق ہو تو کر، ان میں واحد کو کہتے ہیں۔ دیکھیں واحد بالاتصال وہ ہوتا ہے کہ جس میں بالفعل کثرت نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ دوسرا کوئی بنا دے دوسرا تو بالفعل شریک ہو جائے گا، اسے شریک نہیں بنا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو بالفعل اس کے کسی فعل میں اتصال نہیں، بات سمجھ آئی؟ کسی
کو ملائے گا تو اتصال ہوگا. بالخیر تو وہاں کثرت ہے، جب بالخیر کثرت نہیں ہے تو شریک بنا نہیں سکتا. شریک جب ہے ہی نہیں تو اس کے کسی فعل ذاتی میں، صفاتی فعل میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، ورنہ اس میں کثرت ہو جائے گی. اللہ میں کثرت ہوئی، اللہ اللہ نہیں رہے گا. اب یہ جو چوتھا آل محمد واحد الاصل ہے، یہ واحد باعتبار کثرت واحد نہیں، باعتبار کمال الہی کے مظہریت میں اتصال رکھتے ہیں. ان کا اتصال باعتبار مظہریت ہے، نہ کہ شرکت کثرت ہے. سمجھ آئے گا؟ یہ نہیں ہے کہ یہ شریک ہے کثرت میں، تو یہ شریک کو کثرت ہوتا ہے کہ خالق کے کھیل میں بھی، ساتھ میں بھی، عمل میں بھی. تو یہ آل محمد شریک ہو جائے یا ان کو ساتھ ملا دیا جائے اس معنی میں، تو وہ تو کیا ہو جائے گی؟ وہ تو اللہ اللہ نہیں ہوئے گا. اللہ واحد کا اتصال ہے. جب واحد کا اتصال ہے تو آل محمد وہ جو اس کا کمال ہمیں سنا دیتے ہیں، ہمیں دکھا دیتے ہیں، پھر اس کا ہوتا ہے ظاہر ان سے ہوتا ہے، کمال اس کا ہوتا ہے ظاہر ان سے ہوتا ہے. تو یہ اتصال کا اعتبار مظہریت ہے، یہ مظہر کمالات الہیہ ہے. کمال اس کا ہوتا ہے ظاہر ان سے ہوتا ہے. شرکت دور ہو گئی یا نہیں ہو چلی گئی. اب یہ ان کو خالق نے مظہر کیوں بنایا؟ ایک بات میں نے پہلے کہی تھی، اب مجھے یاد آتی بات. سرکار نے سنا ہے جناب علی علیہ السلام سے، علی یہ میرا لگینہ لے لو، اس کے اوپر لا الہ الا اللہ نقش کرا کے آؤ، کیونکہ مجھے توحید سے بڑی محبت ہے. سبحان، مجھے توحید سے بہت محبت ہے. لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس لگینے پر بھی لا الہ الا اللہ کرتا ہو جائے. دیکھتے بھی دیکھتے کام پہ بیٹھے سرکار علی علیہ السلام گئے اس لگینے والے کے بعد کہتے کہ اس پہ کندھا کر دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے جناب امیر کی پہلے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کندھا کر دیا. جناب جب لے کے آئے رسول اللہ کے پاس تو حضور نے دیکھا علی یہ کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نیچے کندھا تھا علی ولی اللہ. کام ہے آپ سمجھ گئے واقعہ ہے. چلو جی یہ چلو جی ہے، ہاں آپ کے لیے چلو خدا کے لیے یہ چلو جی تو لے گئی ہے، آپ پسند لینا ہے اس کو. اب تو رسول خدا نے سب نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نیچے لکھا علی ولی اللہ. علی میں نے تو صرف کہا تھا آپ کو کہ لا الہ الا اللہ کرتا کرو. مولا آپ کو چونکہ توحید سے محبت تھی، مجھے آپ سے محبت ہے. محبت کے تقاضے میں اظہار ضروری ہے. اظہار ضروری ہو گیا. مولا آپ کو توحید سے محبت تھی، آپ نے گزارا ہوگا مجھے آپ سے محبت تھی. میں نے کہا ہے کہ لائے محمد رسول اللہ اس پہ کرتا کر دیں، بس یہ کہنا تھا. فوراً جبریل ملائے یہ علی ولی اللہ کیسے ہو گیا؟ فوراً آیا کے کہا اللہ درود و سلام کے بعد کہتا ہے مجھے علی سے محبت ہے. میں نے علی ولی اللہ اللہ اکبر. یہ ہے جناب واحد اتباع. کیسے اتباع ہے؟ توحید سے. تو وہ اتباع کس کے اعتبار سے؟ باعتبار مظہریت سے. ہم لفظ بھی تو کہتے ہیں تو زبان پہ رہے گے. یہ جو اتصال توحید ہم کہتے ہیں توحید سے متصل ہے، باعتبار واحد ہو کے متصل ہے، تو باعتبار مظہریت متصل ہے. مظہر ہو کے متصل ہے، شریک ہو کے متصل نہیں ہے. وہ لا شریک ہے فعل، لا شریک ہے عمل میں. یہ عمل میں مظہر ہے، شریک نہیں ہے. خدا کے لیے جب سے بھی شریک شروع ہوگا وہیں سے حد شروع ہو جاتی ہے. اس کے حد شروع ہو جائے وہیں سے کمال ختم ہو جائے. ادھر کمال ختم ہوا نہیں اللہ اللہ بھی رہے گا.
آپ نے تو اسے شریک بنا کے اللہ ہی کو ختم کر دیا. تو اس میں یہ کیا ہے؟ مظہر کمالات الہی. اب تو نصیحت تو میں نہیں پھیلا نصیحت پھیلا جلد نصیحت پھیلا حقیقت نصیحت بناتا. مجھے اسلام آباد میں کہتے یہ کافر، میں نے کہا کافر مجھے کہتے ہیں کافر ہے، یہ کافروں والی بات ہے، یہ کافروں والی بات ہے، یہ حقیقی بات نہ فرمائے سکتا. تو ہوتا ہے نہیں خدا کے لیے ہم حقیقی بات سنائیں. ہمیں کافر کہتے ہیں، جو غلط سنائے مومن کہتے ہیں. افسوس کیا انہیں یہ ہے کہ میں نے انہیں کہا بھائی آپ ایسا بیان کر کے مجھے دکھا دیں، میں غلط ہوں، دلیل سے مجھے سمجھائیں. ہم تسلیم کے لیے تیار، شادی تیار. خدا کا وعدہ باہر ہاتھ لگائے اعلان کرتا سارے پاکستان میں، او میں نے غلط کہا، بابا غلط کہا. میں کہوں گا اگر نہیں ہے پھر ہمیں کیوں کہتے ہو؟ سنیں تو صحیح ہے، سنیں. ابھی جو کچھ میں نے کہا وہ ایک کو اللہ بنایا، شادی فرمائے اللہ کہا ہے. اب اللہ ان کو نکال کے مجھے اللہ سمجھا دے. یہی تو ذریعہ ہے ہمیں اس کے سمجھنے کا، اس کی معرفت کا یہی ذریعہ ہے. ہم یہ معرفت توحید سمجھتے ہیں، اللہ نہیں ہے خدا کے لیے یہ ذریعہ ہے معرفت الہ ہے. اللہ نے ویسا ذریعہ. اب آ گیا جناب واحد بالاتصال، اب آیا جناب واحد بالارتباط. اب آسان بات ہوگی، اب آپ کے لیے تو مشکل ہے لیکن آسان. واحد بالارتباط، الف بے تے بے الف توئے رابط، رے بے توئے رابط. آپ کہیں سے کیا رابط ہے؟ رابط مانے تعلق، رابط مانے رشتہ، رابط مانے ساتھ نظام. ٹھیک ہے. اب ایک 14 کا واحد ہونے کے ساتھ اللہ سے کیا رابط ہے؟ کیا کیا رابط؟ رے بے توئے. اب تو صحیح ہو گیا. واحد بالارتباط، الف بے تے بے الف توئے ارتباط. واحد بالارتباط کو ہوتا ہے کہ جو کوئی کسی خاص ارتباط کی وجہ سے واحد ہو. اب یہ میں آپ پہ چھوڑتا، مجھے نہیں آتا، آپ کیا کہیں شاہی مجھے نہیں آتا. آپ فرمائیں کیا ہے واحد بالارتباط؟ کیا ہے وہ؟ کون سا آل محمد میں خصوصی کمال ہے جو توحید سے رابط ہوتا ہے، جو توحید کا ادا کرتا کمال ہے، ایک کو واحد بنا رہا. اس ارتباط کو کہتے ہیں واحد بالارتباط. میں کیا کہتا ہوں ساتھی، اس واحد بالارتباط کا نام ہے کہ اللہ نے 14 کو اپنے نور سے جدا کیا. کس سے جدا کیا؟ نور سے. یہ کس کے نور سے جدا ہو؟ اللہ. یہ جدا ہو کے ربط ہے یا نہیں؟ نہ فرمائے اس کی ذات سے کا ربط ہے یا نہیں؟ شاید ہے ربط. اگر ایک لمحے کے لیے ان کا ربط الگ ہو جائے نظام رہے گا. لیکن کو جو ربط کا اعزاز ملا ہے وہ اعزاز کیا ہے؟ نور سے جدا. اللہ نے ان کو اپنے نور پہ قائم رکھا، توحید کے نور پر ان کا نور قائم ہے. جب تک وہ ذات قائم ہے یہ قائم ہے. جب تک توحید قائم ہے یہ قائم ہے. اگر توحید میں فنا نہیں ہے تو میرے آل محمد میں فنا کر رہا ہے. جب توحید کے لیے موت نہیں ہے تو آل محمد کے لیے موت کب ہے؟ یہاں موت نہیں انتقال ہے. جب وہاں ہلاکت نہیں ہے تو یہاں ہلاکت کب ہے؟ تو یہ کس میں قائم ہے؟ توحید، نور توحید میں. ان کو اللہ نے اپنے نور سے جدا کر کے اس واحد بالارتباط میں ان کو ربط دے دیا. اب جب تک توحید قائم، یہ قائم ہے. یہی وجہ ہے کہ نبوت میں فترہ کی لفظ ہے، نبوت میں تعلق
नबूवत खत्म हो सकता है मगर ताल्लुक विलायत एक लम्हे के लिए खत्म नहीं हो सकता। फतरा की ना फतरा में दरमियान के जो फासला 500 साल का है वो किस में है? नबूवत। फतरा में मिलाद रसूल किस में है? नबूवत में है। तो मालूम हो गया नबूवत और है विलायत और। विलायत में अगर एक लम्हे का फतरा हो, एक लम्हे का, ये निजाम आलमी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब हमें नतीजा मिला, ये पहचान मिली, आले मोहम्मद वो कमाने नहीं दिल एतबार है। जब तक ये कायम है कयामत आ नहीं सकती, जब ये चाहेंगे कयामत आ जाएगी। कयामत के आने में देर कितनी होगी? जब ये चाहें, जब ये चाहेंगे क्या हो जाए कयामत। तब तक ये कायम है, निजाम आलमी कायम रहेगा या नहीं है? आलमी का निजाम कायम रहेगा। बस जब हम इनको मानेंगे, इनके मानने का नाम क्या है? इनके मानने का नाम है तो हमारा कमाल मालूम किस में याद तक चला जाए। अगर ये उसको सलमान बना दे तो ताज्जुब क्यों? सलमान का जाबिर ने रसीद अल-लोफी को ये को मासूम तो गैर मासूम है, गैर मासूम। जब गैर मासूम है तो इनका तो शेख आमिरी एक शेख आमिर अहमद अली आमिरी से शेख आमिरी के बारे में है कि बगदाद से गुजरे। अच्छा मैं जब देखता हूँ ऐसा लगता है कि रूहानियत फैली हुई थी। बगदाद जैसे शहरों में भी फैली रूहानियत। अभी चले तो ये जोर तकवा में बड़ी मशहूर थी। तो रास्ते में चलते चलते एक ये जो गोश्त बनाते हैं ना उसे क्या कहते हैं दुकानदार? कितना ना गोश्त पकाते हैं होटल के क्या गोश्त पका रहा था। चल एक गोश्त के पकने के मकाम से आगे गुजरे तो इत्तेफाक से वो गोश्त के कबाब बना रहा था तो इन्हें खुशबू आई। खुशबू आई कबाब कदम रुक गए, देखने का कबाब खाने जाना। गौर नहीं फरमाया, यही है नफ्से अम्मारा। नफ्से अम्मारा ने क्या कहा? कबाब खाने जाना। अब तो तकवा भी नहीं कहते नहीं खाने जाना, उससे कमाल कम हो जाता। अब मैं देखूं कि बाजारी चीजें न खाओ तो मैं कहने ये कहूँगा आप मुझे बाहर ये सही तो कह सकते हैं, हम तो नहीं कह सकते। अब तो हर शायद बाजार की खाते हैं जिसमें तहारत तैयबा है, खुदा जाने कहाँ से रूहानियत आए। घर में तहारत नहीं है तो दरकुत में दुकान में तहारत था, उसी में हिंदू खा रहे, उसी में ईसाई खा रहे, उसी में सारे ऐसे खोल के रखते हैं। मैं खड़ा हुआ बिल्कुल कमर में दिखाता हुआ जिससे कायसी आए हुए थे लड़का के वो हसन अब्दाल वाले वही खड़े थे। उन्होंने कहा यार कुल्फा थे, कुल्फा मेरे सामने से 2-3 कुल्फे के डब्बे दिए वो जैसे प्यारे सामने खाते उसे दिए। उसने भी एक चीज रखा था उसमें घोल के रखे वही। अब दूसरा आएगा वो भी उसी में खाएगा, अब जो उसी में खाएगा सिखों में तो रूहानियत जो पहली वाली वो भी खाएगी। खाना है कि खत्म यार रूहानियत के बदल क्यों कम होती जा रही है? घर बचिया करें तो घर में रूहानियत को भी तो आगे बढ़ेंगे। जब घर में ही रूहानियत नहीं है तो अल्लाह आप पे बाजारों का तो बजना तो करेंगे कबाब खाने नहीं खाए आगे चले आगे गए फिर नहीं खाते फिर पले खाया वापस। आमली साहब फिर शेख आमली फिर पले फिर करीबन फिर देखने का नहीं फिर आगे चले गए फिर आगे गए फिर देखने का फिर पीछे आ गए। 3 मरतबा पीछे आए। 3 कहने लगे खाना तो आएगी। अब ये जोर दिया हुआ है जेब में खाने का, इसको दूर कैसे करें? अब उसे फैसला किया वो जो सामने पुलिस वाला खड़ा है इसको जाके मैं मारता हूं, इससे हो जाएगी लड़ाई।
جب لڑائی ہوگی تو مجھے پکڑ کے لے جائیں گے، ان کا خیال ہی ختم ہو جائے یہ کبابوں کا خیال ہی ختم ہو جائے گا. وہ اس نظریے میں آگے دیکھنا ہے آگے تاکہ اس پولیس والے کو تماشا مارا، اسے ایک دیکھا ہے دوسرا مارا، وہ آمنے سامنے دوسرا مارا. وہ کہنے لگا سرکار اگر کبابوں کی اتنی خواہش ہے تو خرید لیں، مجھے کیوں مارتے ہیں؟ میں کیا کریں؟ کہنے لگا صحیح، اگر کبابوں کی خواہش ہے تو خرید لینا، مجھے کیوں مارتے؟ خدا کا قدموں میں گر گیا. کہتا جو ہماری دل کی باتیں جانی یہ تو ہمارے سے زیادہ ظاہر ہے. آپ ایک جیسا خدا جانے کتنے نشے میں آدمی چھپے ہوئے. ہر ایک کچھان خالی نہیں ہوتی سب، لیکن ہر کچھان میں شیر بھی نہیں ہوتا. اسی وجہ سے ان کا جو نظام معرفت ہے اس لیے نہیں کرتے تو جس درجے کا ان کو پہچانتا ہے. کوئی ابو ذر بن گئے، کوئی سلمان بن گئے. توحید کو پہچاننا بات کی بات ہے، آل محمد کو پہچاننا پہلی بات ہے. خدا کے لیے نہج البلاغہ آل محمد علیہ السلام کا کلام ہے، جناب علی علیہ السلام کا کلام ہے. پہلے ہم ان کو تو سمجھیں انہوں نے کیا فرمایا. جب ہم ان کے کلام کو سمجھیں گے اب جو انہوں نے کہا ہے وہ سمجھ جاتا چلا جائے گا، اسے ہم مانتے چلے جائیں گے، اسے پہچانتے چلے جائیں گے. کل انشاءاللہ صاحب بتائے تو نہیں پڑھا کل 9:30 بجے انشاءاللہ میں بیٹھوں گا. ذرا جلدی تشریف ہے آپ کو ہولا ہولا ہاتھ رکھیں، مشکل نہیں سمجھے گا. ہولا ہولا پروردگار محمد وآل محمد یہ جو کچھ اہتمام ہو رہا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دو. حضرت جو تمنائیں لے کر فیض میں برام فرما. جو خصوصاً بیمار ہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ، یہ روزگار کا صحیح سفر کے لیے جا رہے ہیں، ان کا سفر کافی ہے. اپنے اپنے مرحومین کے لیے شہداء مومنین کے لیے بھائیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم